اسی لیے مجھے بھی سنا ہوگا کہ جتنی نمازیں اس میں وہ دعا حضور کی پڑھتا ہی ہوں من البخل. اور آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ بہت سستا ہے. نہیں, بخل سے جو بچا لیا گیا اس کی نجات ہو کے رہی. اور آپ چاہو تو کلام پاک پڑھ لو, وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ قرآن کا اعلان ہے. چلو وہ اپنا کام کرے گا. یہاں تو روز کا روز رونا ہے تو کیا کریں گے؟ یہ بھی بارش کے ساتھ برستا ہے سر, کبھی تو کرتا ہے کبھی ٹاں کرتا ہے. اس کو مرتبہ بلا کر کے اس کے ڈاکٹر کو بتا دینا چاہیے. کوئی ضروری حکام گیس تو چلے. عرض کر رہا تھا کہ جسے بخل سے بچا لیا اللہ نے اس کی نجات ہو گئی. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو بچا لیا گیا, اب یہاں سے پتا چلا آدمی نہیں بچ پاتا, اللہ بچاتا ہے. آپ لاکھ ہاتھ پاؤں مارو, بخل سے نہیں بچ سکتے. بخل گھیرے گا آپ کو. نفس کے اندر بخل چھپا ہوا ہے, وہ زہر کی طرح سے چھپا ہوا ہے, ذرا بھی موقع پا کر کے عمل کرتا ہے. تو جو بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا, فَأُولَٰئِکَ هُمُ اس کی کامیابی کہلاتی. اسی لیے عبد الرحمن ابن عوف جو صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے, پیسے کے تھے, جب وراثت تقسیم ہوئی تو یہ سب سونا چاندی گن کر کے نہیں, تول کر کے تقسیم ہوا. تو جب طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا, تو وہاں ہر طواف کی دعا الگ الگ ہے. تو جن کو یاد ہے ان کو یہ گنتی نہیں کرنی پڑتی تصویر پر. اب ہم لوگوں کو دعا یاد ہے تو تصویر پر نہیں گنتی کرنی پڑتی کہ ایک طواف ہوا, یا دو ہوا, یا تین ہوا, یا چند. ہر طواف کی دعا الگ ہے. جیسے ایک پورا ہوا چکر دوسری دعا شروع ہو جاتی. لیکن جو بیچارے دعا ہوا نہیں جانتے تو گنتے ہیں کہ کتنا ہوا, تصویر دیے رہتے ہیں, کھینچتے ہیں اس کو پکڑ کر, کی گنتی صحیح ہے. تو تمام لوگ جو ہے طواف میں جو چاہتے ہیں دعا مانگتے ہیں. لیکن عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا گیا کہ ہر چکر میں ایک ہی دعا پڑھ رہے ہیں, اللہم قنی من الشر, اے اللہ مجھے لالچ سے بچا دے, لالچ کے پھندے سے بچا, انتہائی لالچ سے بچا لے, بخل سے بچا لے. ایسا بہت ہے, اور جہاں پیسہ بہت ہوتا ہے بخل زیادہ ہوتا ہے, اور زیادہ پیسہ ہونے میں بخل کو دخل ہے. ایسے نہیں بخیل ہوئے. تو لوگ وہاں بڑے ہوشیار تھے, دیکھتے تھے کہ کون کیا پڑھ رہا ہے, کون کیا کام. کوئی بھی پڑھتے رہو, کوئی سنتا ہی نہیں, کوئی بھی کرتے رہو. وہ باقاعدہ دیکھتے تھے. جو قریب میں ان کے طواف کر رہے تھے خوب مار کیا. بعد میں بڑے ادب سے عرض کیا کہ آپ تو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, آپ کو طواف کی ہر طواف کی دعا یاد نہیں ہے, یا آپ جان بوجھ کے نہیں پڑھتے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, میں جان بوجھ کے نہیں پڑھتا. دعا تو سب یاد ہے, کیا پڑھنا چاہیے ہر طواف مجھے یاد ہے, لیکن جان بوجھ کے نہیں. کہاں آپ کو دیکھا گیا ایک ہی دعا کرتے, اللہ ہمارے نفس کو لالچ کے پھندے سے بچا لے, انتہائی لالچ سے, بخل سے بچا لے. کہا اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ نے اسی پر کامیابی کا اعلان کر دیا. جو بخل سے بچا دیا گیا وہ کامیاب آئی. بس وہ ایک دعا بھی پڑھتے تھے تو سمجھ کے, اور یہاں کتنا بھی پڑھ ڈالو بیچارے. کچھ لوگ تو آمین زور سے, کچھ لوگوں کو مجھ سے بیچاروں کا آمین بھی نہیں نکلتا زور سے, سلام بھی جلدی سے نہیں نکلتا. سمجھتے سب کا تو پہنچ رہا, میرا بھی پہنچ جائے گا. ہمیں منہ تو کھولو, یہ کیا بخیلی ہے کہ سلام میں بھی منہ نہیں کھلتا ہے, دعا میں بھی منہ نہیں کھلتا, آمین کہنے کو بھی جی نہیں چاہتا. کب امام سلام پھرے, کب اٹھ کے بھاگے. کیا مغربیت گھسی ہے لوگوں کے اندر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز بے حیائی, بخل اور تمام گناہوں سے روکتی ہے, تمام ناپسندیدہ باتوں سے. اور اللہ کی یاد تو بہت بڑی ہے, مولا ذکر اللہ اکبر, اور اللہ کا ذکر بہت بڑا. تو میں اسی پر گفتگو کر رہا تھا کہ اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے. کیونکہ نماز اللہ کا ذکر ہے, اس لیے نماز سب سے بڑی بات ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, جہاں جہنم میں جانے کی بات آئی ہے سب سے پہلے ہی آیا ہے. فرشتے پوچھیں کہ جہنم میں جانے, یہ کون سی رات تم لوگ چل پڑے تھے کہ جہنم تک پہنچ گئے آپ؟ وہاں مسلک پوچھیں گے, یہ کون سا مسلک تھا, یعنی کون سی رات, مسلک راستہ, یہ کون سا مسلک آپ نے اپنا لیا تھا کہ یہاں تک پہنچ گئے؟ تو کہیں قالوا لم نکن من المصلین, سب سے پہلے ہم نمازی نہیں تھے. نماز نہیں, سب کام کر لیتے تھے, نماز نہیں پڑھتے سب سے پہلے. ولم نکن نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. سن لو, اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے. نماز کے سجدے بھی زیادہ کرو, لے جاؤ پکڑ پکڑ کے کھلاؤ مسکینوں کو, کچھ نہیں تو ایک دو کو کھلاؤ, یہ بھی بڑی ہے, یہ مالی بات. اور ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں لگے ہوئے تھے, اور ہم اس بدلے کے دن کو جھٹلاتے تھے. كنا نكذب بيوم الدين كنا نخوض مع الخائضين, ہم بےہودہ فکر کرنے والوں کے ساتھ بےہودہ فکر میں تھے, اور اس دن کو جھٹلاتے تھے کہ یہ دن نہیں ہے, بس ایسے سنتے رہتے ہیں. بتانا یہ تھا کہ یہ نماز ہے, نماز اللہ کی یاد ہے, نماز اللہ کی یاد ہے, اسی لیے بہت بڑی عبادت ہے. اسی لیے ہر عبادت کے ساتھ نماز ہے. روزہ رکھو تو بھی نماز ہے, زکات دو تو بھی نماز ہے, حج کرو تو بھی نماز ہے, جہاد کرو تو بھی نماز ہے, سر دھڑ کی بازی لگاؤ, سر سے کہو تو بھی نماز ہے. کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکو, بیٹھ کے پڑھو تو بھی نماز ہے, بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے پڑھو. رکوع سجدہ نہیں کر سکتے ہو سر کے اشارے سے,
اشارے سے کرو رکوع سجدہ، سر جھکانا پڑتا رکوع کے لیے تھوڑا سا اور سجدے کے لیے زیادہ اس سے. دیکھ رہے ہیں آپ اس حال میں بھی، یعنی آپ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہے، بیٹھ کے پڑھنے کے بھی لائق نہیں رہے، لیٹ کے پڑھیے، سجدے کے لیے اور رکوع کے لائق نہیں رہے، سر کی اشارے کیجیے. کبھی ایسا ہو جاتا کہ حرکت نہیں کرنا، سیدھے رہنا، اسے ڈاکٹر کہہ دیتا ذرا بھی حرکت نہیں کرنا، اب سر کی اشارے بھی نہیں کر سکتے آپ، تو بھی نماز معاف نہیں ہے. آپ دل میں خدا کو یاد کیجیے. یہی ذکر ہے جو ساقط نہیں ہوتا. قیام ساقط، رکوع ساقط، اسی طرح سے قوما ساقط، سجدہ ساقط، جلسہ ساقط، خروج بسنی ساقط، اشارہ و کنایہ ساقط، ذکر کبھی صاحب دل سے خدا کو یاد کرو. یعنی نماز اب بھی پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، اور تیمم سیکھ لو. پڑھے لکھے لوگوں ٹھیک سے نہیں معلوم ہے تیمم، تو جو نہیں جانتے ہو کیا کریں گے. یہ ساقط، اللہ کی یاد کبھی ساقط نہیں ہوتی، اب دل سے اس کو یاد کرو. اور یہیں سے عشق صادق کا پتہ چلتا ہے. یہ سچا اللہ کا چاہنے والا بندہ ہے. جنہیں ہے عشق صادق وہ کہاں پر یاد کرتے ہیں، لبوں پر مہر خاموشی، دلوں میں یاد کرتے ہیں. اب دل سے یاد کرو، لب بھی نہیں لیں، دل میں یاد. تو نماز اس لیے بڑی ہو گئی کیونکہ یہ اللہ کا ذکر ہے. لیکن سن لو ایک بات اچھی طرح سے، کہ جب اللہ کے ذکر کی وجہ سے نماز سب سے بڑی ہو گئی تو اللہ پاک نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو ملا لیا. اس لیے حضور سب پیغمبر سب سے اوپر گئے. ابو سعید خدری سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے، فرشتہ آیا کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اللہ کا ذکر تو بلند ہے، یہ سب سے بلند ہے، اللہ نے آپ کے ذکر کو بھی اونچا کر دیا. تو کیا ہو تو پڑھ لو رفعنا اللہ کا ذکر، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. تو آپ جانتے کیسے بلند کیا؟ کہا اللہ زیادہ اچھا جانتا ہے. جہاں اللہ کی بات ہے پھر یہ حضور کہتے ہیں اللہ زیادہ اچھا جانتا ہے. کہا اللہ فرماتا ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا محبوب تیرا بھی ہوگا. اذا ذکرت معیا، جب جب میری یاد ہوگی تیری یاد تو ضرور ہوگی. اور وہ یاد قابل قبول نہیں جو حضور کی یاد کے بغیر ہو. اس میں بہت اونچا مقام ہے. حضور کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت کر دیا. میں یہ تو رسول فقط اطاعت، جس نے میرے رسول کا کہا مانا میرا کہا مانا، سیدھے کہہ دیا. اور فرمایا کہ جب تم کلمہ پڑھو گے تو جیسے کہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہے نا. اور ارکان اسلام 5 ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میں بند کر دوں، یہ الگ ایک عنوان ہے، آج اسی کو بولنا تھا، لیکن جب تک کہ میں اس سے مضمون کو ربط دوں، اس کو مربوط کروں، جب تک تو پھر یہ گھڑی جو ہے کچھ اور ٹائم بجانے لگتی ہے. یہ ایک الگ عنوان ہے، ایک الگ عنوان ہے. اس سے تو کلمہ کم از کم جب آپ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جہاں ارکان اسلام بیان کیے گئے کتنے ہیں؟ 5 ہیں. بنی الاسلام علی 5: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج. دین کے 5 بنیادی ستون ہیں، اب جس پر کھڑا ہے. پہلا بنیادی ستون کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا. یہ 5 ہو گئے. لیکن اگر گنتی کریں ویسے تو 6 نہیں ہو جاتے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے، یہ 2 ہو گئے. تو الوہیت کا اعلان اور نبوت کا اعلان، یہ 2 چیز ہو گیا. لا الہ الا اللہ میں الوہیت کا اعلان ہے اور اس میں نبوت کا اعلان ہے. یہ 2 قدرت نے کہا یہ دونوں نہیں ایک ہیں، ہم دونوں ایک ہیں. یہ سمجھے آپ، اسی سلسلے کو مجھے آگے بڑھانا ہے. تو اپنے ذکر کے ساتھ ایسا ملایا کہ الوہیت کا ذکر کر کے فوراً نبوت کا ذکر ہو. وہ الوہیت قابل قبول ہے ہی نہیں جب نبوت کے بغیر ہو، ورنہ نبوت آتی ہی نہیں. میں اسی طرح بڑھ رہا ہوں، لیکن زبردستی آپ کو تھوپنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. دھیرے دھیرے بڑھوں گا. کیا کون سی جلدی ہے آپ کو؟ آئندہ اللہ نے چاہا منظور ہے تو اسی ذکر کو بڑھائیں گے کہ کہاں کیسے کیسے آگے بڑھایا ہے قدرت نے، کیا کیا. آج تو اسی پہ اکتفا فرمائیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.